بہاول نگر ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب دارالعلوم دیوبند 1942 سے فرار ہے. تو چائنا کے رہنے والے والد صاحب اصل میں چائنا کے شنجانگ کے. اچھا. تو پھر فارغ ہو گئے تو اس کی 1944 میں سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہاول نگر آئے, یہاں ایک مدرسہ قائم کیا. پھر مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاندری رحمۃ اللہ علیہ وہ وہی تھے دیوبند میں. ان کو نے لکھا تھا کہ مدرس چاہیے جو معقولات میں مضبوط ہو. والد صاحب تو مخالص سمرقند کے استادوں سے پڑھے ہوئے تھے, پھر دیوبند میں پڑھا تو ان کی تشکیل کر دی یہاں بہاول نگر. اس طرح بہاول نگر والد صاحب آ گئے. پھر شادی وہیں منچر بعد مولوی افضال جہاں کا ہے وہاں والد صاحب کی شادی ہوگی. وہ بھی ہندوستان کے لوگ تھے, سہارنپور کے ہمارے نانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان میں سے تھے. وہ اس طرح وہ بہاول نگر میں والد صاحب پھر رہ گئے. اور آپ کے مدرسے میں قاری عبدالغفور صاحب؟ جی عبدالغفور صاحب جی وہ ہمارے استاد بھی تھے اور وہیں رہے سارے, وہیں وفات ہوئے. چترالی تھے نا؟ جی چترال کے تھے. تو وہ مولانا عبدالقیوم صاحب جو گلوی ٹاؤن میں استاد تھے نا, اس کے بھائی تھے وہ. جی 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 وہ وہیں رہے. مولانا عبدالقیوم صاحب اور بھی بہاول نگر پڑھتے رہے کچھ دن والد صاحب سے. 1 سال پڑھا والد صاحب سے. وہ یہ مدرسہ 1944 کا ہے. بعد میں جب 48 میں وہ مدرسہ کھلا تھا ٹنڈوا لہار کا, پھر وہ حضرات وہاں چلے گئے تھے. پہلے یہاں بھی والد صاحب کے پاس. تو یہ قاری صاحب کہاں ہے آج کا؟ قاری صاحب تو وفات پا گئے. وفات پا گئے جی, تو ان کے لیے بچیاں اور اولاد ادھر ہی ہے. تو ان کے 2 بیٹے عالم ہیں. تو ایک تو ماشاءاللہ دور حدیث میں ترمذی بھی پڑھاتے ہیں اور بہت بڑی دو بڑی مسجدیں ہمارے وہاں, ان دونوں بچے وہاں پر ہیں. امامت خطابت ہے. چترال سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے, اس لیے ہمارے جو گھر والے ہیں وہ بھی چترال کے ہیں. ہاں جی, ہمارا تو چترال گلگت سے ملا ہوا ہے جی. تو اس لیے ہمارے چترال آنا جانا بہت ہے, بڑی قریبی رشتہ داری ہے. تو آپ کو تو کئی زبانیں آتی ہوں گی, پھر چائنی بھی آتی ہوگی, پنجابی بھی, چترالی بھی, بس جو استعمال ہوتی بس وہی آتی. کمال ہے. عجیب عجیب. مولانا مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ مفتی تقی صاحب مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رفیع صاحب اور مفتی تقی صاحب دام برکاتہم ہمارے والد صاحب سے جب بچپن میں تھے نا چھوٹے, تو والد صاحب سے قاعدہ وغیرہ پڑھتے تھے دیوبند میں. ان کی مسجد میں والد صاحب امام تھے, مفتی شفیع صاحب نے ان کو لگایا ہوتے جیسے طالب علموں کو لگا دیتے. تو پھر قاعدہ نماز وغیرہ یہ ان سے سیکھتے تھے. یہ حضرات بہت ہمارا اکرام کرتے ہیں کہ ہمارے آپ کے والد صاحب تو بچپن میں ہماری تربیت کرتے تھے. تو مفتی رفیع صاحب جب بھی میں حاضر ہوا تو بڑی محبت سے ملتے تھے. تو مجھے کہا تھا بھائی مقامی جو زبان ہے, پھر انہوں نے کہا کہ مقامی زبان. پھر ہم نے جب میں یہاں آیا تو پھر پنجابی میں بیان کی مشق شروع کی. اچھا. طالب علم کو پنجاب میں دیکھو بھائی کوئی غلطی ہو تو بتانا, یہ لفظ صحیح ہے بول رہے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے. تو میں نے شروع کر دیا الحمدللہ. اچھا بیان پنجابی میں گاؤں میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی ہماری زبان اصل کیا ہے, لیکن یہ کہ بالکل اسی انداز میں بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت سے گاؤں ایسے جو اردو وغیرہ نہیں صحیح سمجھتے. بلکہ میں کوئٹہ گیا تو کوئٹہ میں کافی متعلقین ہیں, میں نے جانا ہوتا سال میں ایک بار. وہ جو ایسے تو اردو سمجھتے لیکن جو بوڑھے حضرات ہیں وہ تو پشتو کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھٹ مولانا دے گھٹ پیر دے, لیکن پشتو نہ کوئی. بڑے آسان لیکن پشتو بھی سیکھنی پڑے گی اس کے بعد. آج کے ختم بخاری پہ مولانا زاہد صاحب تشریف لے گئے تھے. اچھا تمہارے قریبی. ہاں. اچھا میں تو ساتھ کے بہت آتے ہیں. اچھا اگر سمندہ آپ کو انشاءاللہ ہمیں بھی خدمت موقع دیں.